حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت العالمین فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق کے تعالی 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب عہد طوالیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئی، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ رہتی تھی، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا عاشق کے صادق بن گیا ہے۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بساط سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرے، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہماتن مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جب عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں،
جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقیت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ وہ دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا، غرضہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب کے اس عاشق کے دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا گیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ناممکن تھی۔ یہ تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے تھے۔